ہر دل میں ایک ہی صدا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ 5 اگست کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، جب نریندر مودی نے آرٹیکل 370 کے تحت چنار وادی کو حاصل اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا تھا۔ بھارت کشمیریوں کی نسل کشی کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود ہندوؤں کو بسانے اور مسلم آبادی کو اقلیت میں بدلنے کے مشن پر ہے۔ لاہور سمیت ملک بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ملک بھر میں ریلیاں، سیمینارز اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ الحمرا سے مال روڈ تک احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی۔ ریلی میں صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری، سیکرٹری انفارمیشن طاہر حمدانی اور ڈائریکٹر جنرل DGPR سخیر شاہد بھی شریک ہوئے۔ حکومت پاکستان کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتی ہے۔ بھارت جموں و کشمیر پر غیر قانونی قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بھارت نے ریاستی دہشت گردی اور جبر میں تقریباً 8 دہائیوں سے 2 گنا اضافہ کر دیا۔ افواج پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حامی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی نیول اور ایئر چیفز کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ ISPR کے مطابق کشمیریوں کی جدوجہد بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ کشمیر فیصلہ کرے گا، ہم ساتھ کھڑے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا یوم استحصال کشمیر پر خصوصی پیغام، کہا کہ بھارتی مقبوضہ جموں و کشمیر کے غیور بہن بھائیوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی لوہے تقدیر پر ثبت ہو چکی ہے۔ کشمیری بہن بھائیوں پر آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا۔ یوم استحصال کشمیر پر اظہار یکجہتی کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قرارداد رکن مسلم لیگ نون ہنا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ وطن کے مطابق بھارت نے طاقت کے زور پر کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کی۔ یہ ایوان مسئلہ کشمیر کو اقوام عالم کا سب سے پرانا اور حل طلب مسئلہ سمجھتا ہے۔ یوم استحصال کشمیر بنا رہی ہے، اس کے اوپر ایک پھر فتنہ کی کال دینا۔ SCO ہوئی جب پوری شنگھائی تعاون تنظیم کے جو لیڈران ہیں وہ پاکستان میں موجود تھے، تب ایک مارکہ رائی کی گئی۔ تو یہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ استحصال کشمیر کے موقع کے اوپر استحصال پاکستان جو ہے اس کی کوشش، ناپاک کوشش کی جائے گی یا کی جانے کی جو ہے وہ پروگرام بنایا گیا ہے۔ لیکن میں یہ ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان آج کا دن ہر پاکستانی کے لیے اتنا ہی تکلیف دہ ہے جتنا کسی کشمیری کے لیے۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا کہ عوام کی جانب سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتی ہوں۔ کشمیری عزم و ہمت کی تصویر ہیں، وہ اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کشمیریوں کی آہیں اور قربانیاں رنگ لانے والی ہیں۔ جس دن مودی سرکار نے اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے 370-35A کا خاتمہ کر کے کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے اوپر ڈاکہ ڈالا، وہ کشمیر جو کہ متنازع علاقہ کہلاتا تھا اس کی متنازع حیثیت کے خاتمے کا اعلان کیا، لیکن کشمیری جو ہے ان کے پائے استقلال میں ذرا سی بھی جنبش نہیں آئی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ کشمیر کی آزادی بہت جلد ممکن ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ محض نعرہ نہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے۔ وزیر ریلویز محمد حنیف عباسی کا یوم استحصال کشمیر پر خصوصی پیغام، کہا کہ 5 اگست 2019 تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ کشمیریوں نے بھارتی اقدام کو تسلیم کیا، نہ پاکستان نے۔ کشمیریوں کی لازوال قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ آج کے دن میں نے یہ لندن میں بھی ایجوکیشن ورلڈ فورم میں جہاں دنیا کے تمام ایجوکیشن کے وزراء آتے ہیں، تب بھی میں نے یہ میسج دیا کہ یوم استحصال کشمیر پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان معصوم طلباء جن کی ماؤں کی گود سے لے کر آج تک اسکول کے دروازوں تک کا خوف، محرومی کی زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ہیں، اور بھارتی مظالم ان کشمیری بچوں کا ایجوکیشن کا جو مستقبل ہے، دیکھیں تعلیم جو ہے اسے ہمیں جنگ سے سائڈ پہ رکھنا ہے۔ آپ نے اتنے مظالم کیے اور آپ نے معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔
اب آپ یہ سوچیں کہ جو بچے سالوں سے اسکول نہیں جا سکتے ان کا مستقبل کیا ہوگا. اور میں دنیا میں انصاف بانٹنے والی اقوام عالم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان مظلوم کشمیری بچوں پہ، ان کی تعلیم پہ، یہ ان کا حق ہے اور ان کی آزادی ان کا حق ہے. 5 اگست سیاست کرنے کا نہیں، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن ہے. ایک اشتہاری ٹولہ کشمیریوں سے حق خود ارادیت کی آواز دبانے والوں کے خلاف احتجاج کر رہا ہے. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ دنیا بھر میں انصاف بانٹتی اقوام عالم نہتے کشمیریوں کو تعلیم کا حق دلوائے. بھارتی غاصب حکمرانوں کی کشمیری مسلمانوں کے حقوق کی سلبی کا عالمی دن کے سامنے آیا ہے. یوم استحصال کشمیر پر وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا خصوصی پیغام. کہا کہ 5 اگست 2019 کشمیر کی تاریخ کا سیاہ باب ہے. کشمیری مسلمانوں کا صبر اور جرأت قابل رشک اور تاریخ ساز ہے. 5 اگست کشمیریوں کے حقوق پر ڈھائے گئے ظلم کی یاد دلاتا ہے. بھارت نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کی آواز دبانے کی ناکام کوشش کی. صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق اور فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ پاکستانی عوام کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. کشمیریوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، آزادی ان کا مقدر بنے گی. کشمیریوں کی آزادی کے حصول کے لیے قربانیوں کو سلامی عقیدت. کشمیریوں کی آزادی کا جذبہ تمام جبر اور غیر قانونیت کی زنجیروں کو توڑ ڈالے گا. کشمیر کے حوالے سے کمشنر لاہور زید بن مقصود کا یوم استحصال کشمیر پر اظہار یکجہتی. کہا کہ کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت مل کر رہے گا. پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے. محکمہ داخلہ پنجاب میں یوم استحصال کشمیر پر تقریب. سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے کہا کہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے گئے. بھارتی اقدامات کی شدید مذمت. کشمیری عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا. یوم استحصال کشمیر پر سپورٹس بورڈ پنجاب کی جانب سے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی کی قیادت ڈی جی سپورٹس پنجاب خضر افضل چودھری نے کی. محکمے کے افسران اور ملازمین کی بھرپور شرکت. شرکاء نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا. یوم استحصال کشمیر پر آئی ایس پی آر کا نیا نغمہ جاری. یوم استحصال کشمیر کے موقع پر جاری نئے نغمے کا عنوان انسانوں کے جہاں میں ہے. نغمہ کشمیر کے جدوجہد آزادی کو سلام اور بھارتی ظلم کے خلاف ایک گونجدار پیغام ہے. نغمے میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم اور حیوانیت پر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والا پیغام ہے. نغمے میں دنیا کے ساتھ نہ دینے کے باوجود پاکستان کا ہمیشہ کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہنے کا واضح پیغام ہے. صوبائی کابینہ کا بڑا عوامی ریلیف پیکج. محنت کشوں کے لیے خوشخبریاں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں 130 نکات پر مشتمل ایجنڈے کی منظوری. صنعتی مزدوروں کو مفت فلیٹس، تنخواہ میں اضافہ، جیلوں میں مزدوری کا نظام اور انعامات کا اعلان. سیفٹی قوانین، چائلڈ لیبر کی روک تھام اور تعلیم و صحت میں اصلاحات سمیت ترقیاتی اور فلاحی فیصلے بھی کیے گئے. گورنر پنجاب سے ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری گجرات کے وفد کی ملاقات. صدر ویمن چیمبر گجرات سائمہ سرفراز نے وفد کی قیادت کی. ملاقات میں ملکی معیشت میں خواتین کے کردار پر تبادلہ خیال کیا. سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ کاروباری سرگرمیوں میں خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. ہر میٹھے کی جان چینی ہر بازار میں نایاب. شہر کے گلی محلوں کی دکانوں پر چینی دستیاب نہیں. عام مارکیٹ میں چینی 200 روپے کلو میں بک رہی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ چینی مارکیٹ میں ہے نہیں، اگر کہیں دستیاب ہے تو منمانی قیمت پر فروخت کی جا رہی ہے. اسپتال یا کچرا کنڈی. انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں مچھر راج. انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں گندگی کی بھرمار نے اسپتال کو بیماریوں کا گڑھ بنا دیا. مچھروں کی افزائش اور تعفن سے مریض اور عملہ دونوں ہی متاثر ہو رہے ہیں. صفائی کا کوئی مستقل نظام نہیں. اسپتال کی حالت انتظام کے نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. دودھ کے نام پر سفید محلول فروخت کرنے والا مافیا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے شکنجے میں. فوڈ سیفٹی ٹیموں کا راون روڈ اور چونیا میں کریک ڈاؤن. 12 افراد 500 لیٹر جعلی دودھ تلف. 2 یونٹس کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے. 3 ملزم گرفتار. 3 سپلائر گاڑیاں، مکسنگ مشینیں اور سلنڈر ضبط کر لیا گیا. لیسکو کا اربوں روپے کے واجبات کی وصولی کے لیے اہم اقدام.
डेट डिफॉल्टर्स को इकसात की सहूलत देने का फैसला, सारिफीन से 33 अरब की रिकवरी के लिए इकसात की सहूलत का मरासला जारी। कनेक्शन मुनक़ता होने के बाद इन सारिफीन ने वाजिबात की अदायगी नहीं की थी। सीसीडी मॉडल टाउन का एक और मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग की जद में आकर एक मुलजिम हलाक। मुबैना पुलिस मुकाबला LDA सिटी के करीब हुआ। सीसीडी के मुताबिक मारे गए मुलजिम की शनाख्त अब्दुल मुतीब के नाम से हुई है। दस नई वासा एजेंसीज की तश्कील, आखिरी मरहले में दाखिल। डिस्ट्रिक्ट ट्रांजिशन टीमें 15 अगस्त से कबल मुंतकिली यकीनी बनाएंगी। जो अफसरान टारगेट पूरा नहीं करेंगे सीटों पर नहीं रहेंगे। तर्जुमान महकमे हाउसिंग ने कहा कि सर्च कमेटी तमाम नए MD वासास की परफॉर्मेंस मॉनिटर करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का ऑटिज्म बच्चों को तोहफा, लाहौर में मॉडर्न स्कूल की तामीर आखिरी मराहिल में दाखिल। स्कूल में जदीद डिज़ाइन, नरम रंगों और खुसूसी थेरेपी स्पेसेस पर काम जारी है। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास, स्कूल को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी करती हैं। पंजाब में IG पंजाब की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के अहकाम भी जारी किए। और डॉक्टर उस्मान अनवर ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतल्लिका दीगर दरखास्तों पर भी अहकाम जारी किए। शहर में मौसम के बदलते रंग, कहीं पर धूप तो कहीं पर बादलों के संग। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। अगस्त का महीना आया, जश्न आज़ादी का जोशो वल्वा साथ लाया। बच्चे, बूढ़े और जवान, हर एक की ज़बान पर पाकिस्तान। बाजार सब्ज और सफ़ेद रंगों की झंडियों, बैचेस और टोपियों से सज गए। शहरी कहते हैं कि आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाएंगे। जश्न आज़ादी में 9 दिन बाकी। 79 में यौम आज़ादी के सिलसिले में पंजाब भर में शहरों को दुल्हन की तरह से सजा दिया गया। राजा बाजार, फवारा चौक, मॉल रोड, शेयरिंग क्रॉस की सब्ज हिलाली परचमों से सजावट। घरों पर कौमी परचम लहराने, गाड़ियों पर परचम और स्टिकर लगाने का सिलसिला जारी। LWMC की सफाई टीमें शहर भर में मुतहरिक। CEO बाबर साहब दीन की हिदायत पर शहर के नालों की गिर्द सफाई का ऑपरेशन जारी। रूही नाला बकाम हडियारा से गज्जूमत्ता, फिरोजपुर रोड से भूपतिया चौक, डिफेंस रोड के गिर्द सफाई टीमें तैनात। नालों के गिर्द मुकम्मल क्लियरेंस और इन्फोर्समेंट कार्रवाइयों की। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज का मिशन, कौमी स्क्वाड फ्लोरिडा से ट्रिनिडाद पहुंच गया। खिलाड़ी कल ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के माबैन 3 वनडे मैचेस की सीरीज 8 अगस्त से शुरू होगी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़रिए निगरानी समर स्पोर्ट्स कैंप से जारी। तरबियती कैंप आइंदा 2 रोज़ के बाद इख्तिताम पजीर हो जाएगा। कैंप्स में 900 से ज़ायद बच्चे शिरकत हैं। बच्चों को 14 खेलों के हवाले से तरबियत दी जा रही है। और बड़े पर्दे की बड़ी अदाकारा शम्मी मारा को मदाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। शम्मी मारा को पाकिस्तान की पहली कामयाब खातून हिदायतकारा होने का एहसास भी हासिल है। इन्होंने अदाकारी में 6 निगार अवार्ड हासिल करने के साथ साथ हिदायतकारी के लिए भी 3 निगार अवार्ड हासिल किए।